کعبہ کی تعمیر کے اوپر بھی کچھ اگر کلام ہو، اور کیا بیچ میں کچھ عرصہ تو بالکل ہی مستور ہو گیا، چھپا دیا گیا، یا تو اس وقت کیا خالی میدان ہوتا تھا، کیا تھا اس؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے برکت والا۔ تو یہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، یہ بیسیکلی جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر بھیجے گئے، تو اب حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو کچھ احکام بھی عطا فرمائے، کیونکہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں سے بھیجا گیا تو خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے جو ایک تکوینی جو طریقہ تھا اور جو اس کا نظام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا تھا کہ انسان دنیا میں آباد ہوں گے اور وہ خدائی ہدایات ان کے پاس آئیں گی اور وہ اس پر عمل کرنا ہوگا، یا نافرمانی کریں گے تو اس کا جو ہے وہ بدلہ اور سزا جو ہے وہ پائیں گے۔ تو اب عبادات جو ہیں اس میں ہمیشہ سے جو اول عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ جو دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی اولاد آگے بڑھی اور ان پر جو عبادت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں یہ سجدہ بھی تھا، اور وہ سجدہ جو ہے وہ کسی جہت کی طرف کرنا تھا، جیسے آج ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اس وقت پھر جو قبلہ بنایا گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی یا تو ہاتھوں بنایا گیا یا فرشتوں نے ان کے لیے بنایا۔ تو یہ پہلی تعمیر ہے کہ جو دنیا میں خانہ کعبہ کی گئی، اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ فرمائی تھی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پہلی تعمیر اس کی جو ہے وہ کی ہے، اور یہ پھر تعمیر جو ہے وہ جاری رہی، باقی رہی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک عرصہ دراز تک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ جگہ جو ہے یہ اس طرح کی عمارت سے یہ خالی رہی، اور پھر یہ بیابان اور خالی جگہ اور یہ چٹیل جو ہے نا وہ میدان ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں غیر ذی زرع، جہاں کسی قسم کی زراعت نہیں، جہاں کسی قسم کا اناج نہیں، میدان ہے بالکل، جہاں کسی قسم کا پھل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک بیابان تھا۔ اچھا، پھر یہ ایسا بیابان تھا کہ زراعت ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں پانی تک نہیں تھا کہ کوئی پانی کی کوئی ندی چھوٹی سی بہہ رہی ہو، کوئی آبشار ہی ہو، کوئی چشمہ ہی ہو، کوئی کنواں ہی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تبھی تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ پانی کی تلاش کے اندر جو ہے وہ صفا مروہ کے چکر لگائے، اور بالآخر وہاں پر زمزم کا چشمہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سے نمودار ہوا۔ تو اس سے پہلے یہ بیابان تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تو یہ گویا خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر ہے، پہلی آدم علیہ السلام کی ہو گئی، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد پھر یہ تعمیر جو ہے وہ چلتی رہی، اور یہاں تعمیر سے مراد ہے ایک پورا نئے سرے سے بنانا، نئے سرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اگلی تعمیر کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے ایام میں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت ملتا ہے۔ لیکن لازمی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے وہ بغیر کسی مرمت کے، بغیر کسی جو ہے نا تھوڑا بہت اس کے اندر کچھ کام کیے، وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو درمیان میں یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی پتھر ٹوٹ گیا تو لگا دیا، کچھ ایسا جو کرانا تھا وہ ہوتا رہا، لیکن وہ جو ہے کہ بنیادوں سے نئے سرے سے بنا دیا جائے، تو یہ اس کے بعد جو ہوا ہے یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی جوانی میں ہوا۔ بارشیں ہوئیں، بارشوں سے سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، جو ٹیڑھی ہو گئیں اور اس طرح کا۔ تو پھر جو ہے وہ اہل مکہ نے کہا کہ
خانہ کعبہ تو چونکہ ان کے لیے بھی ایک شرف کا ذریعہ تھا، شہرت کا ذریعہ تھا، عزت کا ذریعہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے اسفار جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اور بے خوف ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نئے سرے سے ایک اچھی تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اچھی تعمیر کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پیسے جو ہے نا وہ وہی جمع کیے جائیں گے جس میں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو۔ تو وہ پھر جتنے پیسے جمع ہوئے تو اس سے پھر وہاں پر جدہ کے ساحل پہ کوئی بحری جہاز جو ہے وہ جو ہے نا وہ پھنس گیا تھا وہاں پر، اور اس میں لکڑی کا سامان تھا، تو وہاں سے وہ لکڑیاں لا کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ لیکن چونکہ خالص جو ہے نا وہ حلال اور بڑا پیور قسم کا مال وہاں خرچ کرنا تھا، تو اس سے پورا خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو حتیم والی جگہ ہے، تو اصل تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ جیسے ہی ہمیں چوکور نظر آتا ہے 4 کونوں والا، تو اس میں یہ جو حتیم ہے یہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے چونکہ پیسے بنے نہیں ان کے پاس، تو دیوار تو انہوں نے آگے کھڑی کر دی اور اس کو جو ہے وہ نشان لگا دیا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہی ہے۔ تو یوں کر کے یہ جدا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے جدا، ورنہ یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ تیسری تعمیر ہے، اور یہی وہ تعمیر ہے کہ جس کے اندر بعد میں وہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد پھر حجر اسود رکھنے کی باری آئی، تو اب اس کے اوپر جتنے بھی قبیلے تھے تو ہر قبیلہ کہنے لگا کہ حجر اسود تو میں ہی رکھوں گا، کیونکہ حجر اسود کا رکھنا جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ جیسے آج ہمارے لیے حجر اسود کا چومنا یہ اعزاز ہے، یعنی ہم حجر اسود کو چوم لیں تو ہم اسی کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آج کے رش کے زمانے میں۔ تو اگر حجر اسود کا چومنا اتنا بڑا شرف تھا تو اسے نصب کرنا اور اسے اس جگہ پہ رکھنا کہ جس کے بعد یہ ہو کہ جناب یہاں پر فلاں نے حجر اسود کو رکھا تھا۔ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اکرامات ہیں، جو اعزازات ہیں اور جو ان کی شانیں ہیں، اس میں سے ایک شان کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو وہ حجر اسود رکھنے کی باری کے اوپر پھر وہ آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا، تو پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی جو ابھی حرم کے اندر جو ہے سب سے پہلے داخل ہو وہی رکھے گا۔ تو ان کی یہ بات ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے! وہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق امین ہے، سبحان اللہ، اور بنو ہاشم سے بھی ہیں، اور بنو ہاشم ہی یہاں پر اصل وہ تھا جس کے ذمے یہ حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا، خانہ کعبہ کا انتظام سنبھالنا، یہ سارے کام تھے، اور نبی پاک علیہ السلام اسی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے وہ سب سے ایک چادر منگوا کے فرمایا کہ اس کے اوپر رکھے اور سب اس کو کناروں سے اٹھائیں۔ تو ہر قبیلے نے اس کو اٹھا لیا، اوپر جب لے کر گئے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھ دیا۔ تو سارے لوگ بھی خوش ہو گئے بھی ہم سارے ہی شامل ہیں اس کے اندر، کیا بات ہے، کلیکٹیولی ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو یہ تیسری تعمیر یہ تھی۔ چوتھی تعمیر جو ہے یہ کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ٹھیک، لیکن وہ چونکہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اسے شامل نہیں کر سکے، تو انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ پوری دیوار بنا کے اندر شامل نہیں کیا۔ تو پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کروں، لیکن چونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، جیسے فتح مکہ جو ہے تو ابھی تو نئے نئے سارے مسلمان ہو رہے تھے، اب نبی پاک علیہ السلام اسی وقت اگر اسے جو ہے وہ تعمیرات اس کی تبدیل کر دیتے تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب کی باتیں ہیں، کبھی ایسا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے پھر نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے، حضرت اسما کے بیٹے ہیں نا آپ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے، تو یہ بھانجے تھے۔ تو خالہ یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت تھی۔ تو جب ان کی حکمرانی آئی خانہ کعبہ پہ، حجاز پر ان کی حکمرانی تھی، تو انہوں نے پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اسے پورا تعمیر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حتیم کی دیواریں اوپر کر کے تو یہ خانہ کعبہ یوں ہو گیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف کی طرف سے جو ہے نا وہ حملے اور یہ سب ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو اب حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک ظالم اور ایک فاسق فاجر آدمی تھا، تو اس نے نام تو یہ لیا کہ نہیں بھی جیسے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا میں ویسا بناؤں گا، لیکن اس نے یہ نہیں ذہن میں رکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی خواہش کیا تھی، اب چاہتے کیا تھے۔ تو اس نے اسے پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ حتیم کو پھر چھوٹا کیا اور دوبارہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، جیسے آج موجود ہے یہ والا بنا دیا اس کے بعد جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرح بنا دے، ٹھیک، تو اس پر پھر جو اس وقت کے بڑے امام تھے تو انہوں نے پھر ان کو منع کیا
فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ کے ساتھ یہی والا سلسلہ شروع کر دیا نا کہ جس کی حکومت آئے گی اور اس کی جو دل کر رہا ہوگا وہ اسی کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دے تو خانہ کعبہ کھیل بن جائے گا۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اسی کعبے کی عمارت اور اسی انداز کے اندر ہی اس کو لے کے چلتے رہے نا، صحیح، تو لہٰذا اس کو ایسے ہی چلاتے رہے۔ یعنی کہ اگر فرد واجب ہوتا کہ بھی حتیم کو شامل کرنا ہے تو پھر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اولاً تو خود ہی کرتے، اگر فرد واجب ہوتا پھر تو سرکار ہی خود کرتے نا، کہ وہ خلاف یعنی کہ امر اگر ہوتا اس طرح چھوڑنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس طرح نہ چھوڑتے، بناتے۔ یا یہ ہے کہ اگر کوئی تاکیدی چیز ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے کوئی وصیت فرما جاتے، صحیح، لیکن ایسا بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بھی رخصت تھی اور یہ بھی طریقہ جو ہے نا وہ درست ہے اور درست تھا، تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس کی پھر مین تعمیر ہوئی ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت عظیم خلیفہ تھے سلطان مراد، تو یہ سلطان مراد نے پھر یہ تعمیر کی، اور اس وقت جو ہماری آنکھوں کے سامنے تعمیر ہے یہ سلطان مراد کی ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان مراد ہیں یہ ان کی طرف سے یہ اس طرح کی جو مضبوط اور یہ ساری تعمیر ہے یہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے چھوٹے موٹے اس کے اندر کام جو ہے یہ تو ہوتے ہی رہے ہمیشہ، لیکن مین جو اس وقت تعمیر ہے یہ سلطان مراد کی ہے۔ اس کو جو